چمکتے ہوئے آسمان پر جب چاند اپنی پوری روشنی بکھیر رہا تھا، بادلوں کے درمیان ایک حسین و جمیل پری اپنے نازک پروں کے سہارے اڑ رہی تھی۔ اس کا نام حورین تھا۔ حورین پریوں کی وادی کی سب سے خوبصورت اور نرمی مزاج پری تھی۔ اس کی جلد دودھ جیسی چمکدار، آنکھیں نیلے آسمان جیسی گہری اور بال سنہری دھوپ میں چمکتے ہوئے ریشمی تاروں کی طرح لہراتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے کچھ الگ تھی، کچھ جاننے کی خواہش اس کے دل میں ہر وقت جاگتی رہتی تھی۔ ایک دن جب وہ چاندنی جھیل کے کنارے بیٹھی پھولوں سے کھیل رہی تھی تو ایک بوڑھی پری اس کے قریب آئی۔ اس کے سفید بال کندھوں تک جھول رہے تھے اور آنکھوں میں صدیوں کا علم چھپا تھا۔ اس کا نام زہرا پری تھا، وہ پری جو اکثر انسانوں کی دنیا میں جا کر ان کے طور طریقے، کھانے پینے، لباس اور عادات سیکھ کر واپس آتی تھی۔ حورین نے تجسس سے پوچھا، زہرا خالہ، آپ ہر بار انسانوں کی بستی میں جاتی ہیں، کیسی جگہ ہے وہ؟ وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ زہرا پری نے مسکرا کر کہا، بیٹی، وہ دنیا بہت دلچسپ ہے۔ وہاں کی رنگینی، خوشبوئیں، شور، سب کچھ الگ ہی جادو رکھتے ہیں۔ اور کیا تم جانتی ہو، ہر پری کی ایک ہم شکل انسان وہاں موجود ہوتی ہے، بالکل ویسی ہی صورت، ویسا ہی چہرہ، جیسے آسمان پر اس پری کا ہوتا ہے۔ حورین کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ کیا واقعی؟ یعنی زمین پر بھی میری کوئی ہم شکل ہے؟ ہاں، ہر پری کی ہوتی ہے۔ کچھ اپنی ہم شکل سے کبھی نہیں ملتی، مگر جو ملتی ہیں ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ زہرا پری کی آواز میں ایک پراسرار گہرائی تھی۔ اس رات حورین دیر تک سو نہ سکی۔ وہ سوچتی رہی کہ اس کی ہم شکل کیسی ہوگی۔ کیا وہ بھی مسکراتے ہوئے گالوں والی لڑکی ہوگی؟ کیا وہ بھی چمکتے بالوں والی ہوگی؟ یہ خیال اس کے دل میں ایک طوفان سا مچا گیا۔ اگلی صبح حورین نے چپکے سے اپنا جادوئی چادر اوڑھا اور انسانوں کی بستی کی طرف اڑ گئی۔ اس کے پروں سے پھولوں کی خوشبو بکھرتی گئی، جب تک کہ وہ زمین کے قریب ایک شہر کے اوپر پہنچ گئی۔ وہ شہر جس میں چمکتی ہوئی عمارتیں، مصروف سڑکیں اور روشنیوں کے سمندر جیسے منظر تھے۔ حورین نے اپنی چمکتی چادر اتاری اور خود کو ایک عام لڑکی میں بدل لیا۔ اب اس کے پاس نہ پروں کی چمک تھی، نہ جادو کی جھلک، بس ایک حسین لڑکی، نیلی آنکھوں والی، بالوں میں ہوا کے جھونکوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ کئی دن تک اس نے تلاش کی۔ وہ بازاروں، پارکوں اور اسکولوں کے قریب گئی، مگر اسے اپنی ہمشکل نہ ملی۔ پھر ایک دن ایک بڑی یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس اس نے ایک کہا سنا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور اس کے قدم رک گئے۔ اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، بالکل ویسی جیسے وہ خود۔ وہ لڑکی بھی نیلی آنکھوں والی، سنہری بالوں والی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی دوستوں سے بات کر رہی تھی، ہاتھوں میں کتابیں تھامے۔ حورین کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ تو میں ہوں۔ اس لڑکی کا نام حریم تھا۔ وہ یونیورسٹی کی سب سے شوخ، چنچل اور پرکشش لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ اسے پڑھائی کا بھی شوق تھا، مگر اس سے زیادہ دلچسپی فیشن، میک اپ اور سوشل میڈیا میں تھی۔ حورین نے کئی دن تک چپ چاپ حریم کو دیکھا۔ وہ اس کے ارد گرد رہتی، اس کے کمروں میں جاتی، اس کے کمرے میں پھول رکھ دیتی۔ کبھی اس کے کپڑے جادو سے خود بخود پریس ہو جاتے، کبھی اس کا میک اپ ٹیبل جادوئی طور پر ترتیب پا جاتا۔ حریم اکثر حیران ہو جاتی، یہ کس نے کیا؟ صبح تو سب بکھرا ہوا تھا۔ کبھی وہ ہنس کر کہتی، لگتا ہے کوئی جادوگر میرے روم میں آتا ہے۔ حورین چپ چاپ مسکرا دیتی، مگر دل میں اس کے لیے محبت بڑھنے لگی تھی۔ وہ اس کی مدد کرنا چاہتی تھی، اس کی ہر خوشی میں شامل ہونا چاہتی تھی۔ ایک دن حریم نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہا، جو بھی ہو، جو میرے آس پاس ہے، سامنے آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ حورین ڈر گئی۔ نہیں، اگر میں سامنے گئی تو وہ ڈر جائے گی۔ مگر جادو نے اس کے دل کی ہچکچاہٹ توڑ دی۔ اچانک ایک چمکتی روشنی ابھرنے لگی اور اس روشنی میں سے حورین نمودار ہوئی، نازک پروں والی، چمکتے لباس میں، آسمانی خوشبو سے مہکتی۔ حریم کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ کیا؟ تم میری ہم شکل ہو؟ حورین نے نرمی سے مسکرا کر کہا، ہاں، میں حورین ہوں، پریوں کی وادی سے آئی ہوں۔ تم میری ہم شکل ہو، میں تمہیں دیکھنے، تمہیں سمجھنے آئی ہوں۔ حریم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تم سچ میں پری ہو؟ میں یقین نہیں کر پا رہی۔ تم تو بالکل میری طرح ہو، جیسے آئینے کا عکس۔ اس لمحے دونوں کے درمیان ایک جادوئی رشتہ بن گیا، دلوں کا، احساسات کا اور خوبصورتی کا۔ حریم نے اس دن حورین کو یونیورسٹی لے جانے کا وعدہ کیا۔
اگلے دن جب وہ گئی تو سب لڑکیاں حیران رہ گئیں۔ یہ کون ہے؟ حریم کی جڑواں بہن۔ حورین مسکرا دی۔ اس نے حریم کے ساتھ کلاسز میں بیٹھ کر کتابیں دیکھیں، آرٹ گیلری میں تصویریں دیکھیں اور یونیورسٹی کے لان میں سب کے ساتھ ہنسی مذاق کیا۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہ لڑکی کوئی عام انسان نہیں بلکہ آسمان سے اتری ایک پری ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ حریم جب بھی کسی مشکل میں ہوتی، چاہے امتحان کا دباؤ ہو، دل کی اداسی ہو یا کسی دوست سے ناراضگی ہو، حورین چپکے سے اس کے آس پاس آ جاتی۔ کبھی اس کے کمرے میں پھول کھلنے لگتے، کبھی خوشبو پھیل جاتی، کبھی اس کے خوابوں میں حورین آ کر اس کو دلاسا دیتی۔ دونوں کی دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ اب حریم کے لیے حورین صرف ایک پری نہیں، اس کی روح کی ہمشکل بن گئی تھی۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، حورین نے کہا، مجھے اب واپس جانا ہوگا، آسمان کی وادی میرا انتظار کر رہی ہے، مگر یاد رکھنا، جب بھی تم کسی کے لیے نیکی کرو گی، کسی کا دل خوش کرو گی، سمجھ لینا میں وہی ہوں، تمہارے آس پاس، تمہاری مسکراہٹ میں، تمہارے دل کی روشنی میں۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم چلی جاؤ گی تو میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ حورین نے اس کے آنسو پونچھے۔ نہیں، ہم شکلیں کبھی جدا نہیں ہوتی، صرف دنیا بدلتی ہے، محبت نہیں۔ اس نے چمکتے پروں سے اڑان بھری اور آسمان کی طرف چلی گئی۔ نیچے کھڑی حریم نے آسمان کی طرف دیکھا، نیلا آسمان جس میں ایک روشنی کا دھاگا چمک رہا تھا، جیسے حورین کی مسکراہٹ۔ اس دن کے بعد حریم بدل گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ مہربان، زیادہ بااعتماد اور دوسروں کی مدد کرنے والی بن گئی۔ جب بھی کوئی اس سے پوچھتا تم اتنی مثبت کیوں ہو، وہ مسکرا کر کہتی، شاید میری کوئی پری دوست ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے۔ اور واقعی اس کی ہم شکل پری حورین آسمان سے اس کی مسکراہٹ دیکھ کر چپکے سے کہتی، میں نے کہا تھا نا، ہم شکلیں کبھی جدا نہیں ہوتی۔